حسن رضا پاشا صاحب جو چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کے. پاشا صاحب بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. اور احمد اویس صاحب سینئر سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, ماہر قانون دان ہیں اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب بھی رہ چکے ہیں. احمد صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. پاشا صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں کہ آپ اپنے تجربے سے یہ بتائیے گا کہ اس وقت جن حالات سے پاکستان کی لیگل کمیونٹی جو گزر رہی ہے, اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ یہ حالات کیوں ایسے پیدا ہو گئے کہ ہمیں وکلا کے اندر بھی بے بسی نظر آ رہی ہے, عدالتوں کے اندر بھی نظر آ رہی ہے. یہ سب سے پہلے تو میں ان واقعات کی پرزور مذمت کرتا ہوں, اور ایسے لوگ یا ایسے ادارے جو وکلاء کو اغوا کر کے لے کے جا رہے ہیں, ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ جو بنیادی حقوق اس اسٹیٹ کے ذریعے اس شہریوں کو دیے گئے ان کو پامال کیا جائے. اب جہاں تک بات ہے ریاض حنیف رائی صاحب کی, ایک دو دفعہ پہلے بھی یہی پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ایسا وقوع ہوا ہے, یا تو یہ خود غائب ہو جاتے ہیں یا ان کو غائب کر دیا جاتا ہے. لیکن آج جب انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ اپنا اسٹیٹمنٹ دی, تو یہ اس کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی سگنیفیکینس ہے. اس کو دیکھنا چاہیے اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی اس اسٹیٹمنٹ کو لے کے انویسٹیگیشن اور انکوائری کرنی چاہیے, اور جو کلپریٹس ہیں ان کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے. اور اگر ایسے نہیں ہے, کیونکہ اس سے قبل ایک دفعہ یہ از خود بھی پس پردہ چلے گئے تھے, جب بعد میں انہوں نے کہا میں خود ہی چلا گیا تھا کہیں, تو یہ دونوں چیزیں ساتھ ملا کے دیکھنی پڑے گی. اینی ویز اگر ان کی بات کو پاشا صاحب یہاں لوگ غائب ہوتے ہیں پھر خود آ کے یہ بھی کہہ دیتے ہیں ہم شمالی علاقہ جات کی سیر کرنے گئے تھے. جی, اور ٹی وی پہ وہ آپ کے چینل دکھا رہے ہوتے ہیں کہ کہاں سے کہاں جا رہے ہیں. اب کس مجبوری میں کوئی کہہ رہا ہے کہ میں خود چلا گیا تھا یا شمالی علاقہ جا چلا گیا تھا, وہ بھی آپ کو سب پتہ ہے. میں اسپیسیفکلی راہی صاحب کے متعلق عرض کر رہا تھا. اب مجھے نہیں پتا اس کا, نہ میں اس دن وہاں کورٹ میں موجود تھا جب پہلے ان کی سٹیٹمنٹ ہوئی, نہ آج موجود تھا. جو آپ کے ذریعے مجھے سننے میں آیا تو میں اس پہ بات کر رہا ہوں. اسی لیے میں نے اپنے سٹارٹ میں ہی یہ مذمت کی اس وقوعے کی کہ اس قسم کے جو بھی واقعات ہیں ان کی بطور ادارہ, بطور چیئرمین پاکستان بار کونسل میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ وکلاء کا کام کورٹس کے اندر تحفظ دینا ہے, ان کا مقدمہ لڑنا ہے. آئین اور قانون کے مطابق اس کے مقدمات کی کسی بھی انڈیویجول یا کسی ادارے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ وکلاء کے ساتھ اس طرح سلوک کرے. اس طرح تو پھر جو حصول انصاف کا راستہ ہے اور جو حصول انصاف کا دروازہ ہے وہ بند کرنے کے مترادف ہے. اور اگر ایسا ہو جائے تو یہ اس ملک کے لیے ڈیزاسٹر ہے, اس ادارے کے لیے ڈیزاسٹر ہے. پاشا صاحب آپ کی طرف میں دوبارہ آؤں گا, اور اس میں خاص طور کے اوپر جو پاکستان بار کونسل ہے یا سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ہے اس کا کیا رول ہو سکتا ہے. احمد صاحب سے میں ذرا اس پہ ایک انپٹ لے لیتا ہوں. بنیادی طور کے اوپر جو یہ ایک اس وقت ساری کی ساری صورتحال چل رہی ہے جس سے سیاسی کارکن بھی محفوظ نہیں ہے, وکلا بھی محفوظ نہیں ہے, میڈیا بھی محفوظ نہیں ہے, میڈیا کے لوگ بھی لاپتہ ہیں, تو اس ساری صورتحال کو احمد اویس صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آپ بڑا جو آپ نے سوال کیا ہے, یہ صورتحال بڑی تشویشناک ہے پاکستان کے اندر جو ڈیولپ ہو رہی ہے اور بہت تیزی سے بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کا ایک بہت بڑا ریزن تو میں آپ کو بتاؤں, وہ یہ ہے کہ پاکستان کا سب سے امپورٹنٹ جو ڈاکومنٹ ہے جسے کہتے ہیں کہ آسمانی صحیفہ کے بعد سب سے سیکرڈ ڈاکومنٹ, وہ پاکستان کا آئین ہے. جی بالکل. اور آئین کے تمام ادارے, تمام انڈیویجول کتنے طاقتور ہوں کتنے کمزور ہوں, وہ تمام تابع ہیں اس کے. وہ کہتے ہیں کہ all are subservient to the constitution. چاہے وہ سپریم کورٹ ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ ہے, چاہے وہ جوڈیشری ہے, اور چاہے وہ انڈر دی منسٹری آف ڈیفنس پاکستان آرم فورسز ہیں, یہ تمام اس کے انڈر فنکشن کرتے ہیں اور اس کے آئین کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق چلتے ہیں. اور آئین میں آپ نے دیکھا کہ آرٹیکل 189 اور آرٹیکل 190 جو ہے وہ ایون وہ فوج کو بھی
پابند کرتا ہے کہ سپریم کورٹ اگر کسی موقع پہ ضرورت ہو تو اس کی ایڈ کے لیے، قانون کی حفاظت کے لیے وہ ان کو کال کرے، تو دے آر باؤنڈ ٹو کمپلائی ود دیٹ آرڈر۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس ملک کے اندر آئین کی اہمیت کو ختم کر دیا جائے اور اس کو ممکنات بنا دیا جائے اور اپنی پسند ناپسند کی بنیاد کے اوپر آپ آئین کی تصدیق کریں، آئین کو اوپنلی ڈیفائی کریں، اگر سپریم کورٹ آئین کے مطابق کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہے تو سپریم کورٹ کی تسلیل کی جائے، اور پارلیمنٹ میں جج صاحبان کے کردار کے اوپر کردار کشی کی جائے، بلکہ تو اس سے کیا ہوا کہ جب آئین سب سے بڑا ضابطہ جو ہے اس کو آپ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا، اور سپریم کورٹ جو کہ اس کی کسٹوڈین ہے اس کو بھی آپ نے تذلیل کر دی، تو پیچھے باقی جو رہ گیا سلسلہ آئین کی، وہ قانون کی بالادستی کا نظام تو آپ نے ختم کر دیا۔ آپ نے قانون کی بالادستی کے نظام کو طاقت کی بالادستی کے نظام کے ساتھ تبدیل کر دیا۔ تو کیا ہوا کہ سوسائٹی جس وقت قانون کی گرفت کمزور ہو جائے گی سوسائٹی کے اوپر، تو سوسائٹی ول بیکم فری فار آل۔ نو پاکستانی سوسائٹی ڈے بائی ڈے از بیکمنگ فری فار آل۔ یہ اتنی خطرناک سوسائٹی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جس کی انتہا کوئی نہیں، قانون ملک میں کوئی نہیں رہ گیا۔ آپ دیکھیے کہ کسی کو اٹھاتے ہیں دن کے روشنی میں، رات کے اندھیرے میں گھر کے اندر آ جاتے ہیں، بیڈ روم میں جا کے جہاں پہ خواتین موجود ہوتی ہیں وہاں سے آ کے مرد آ کے خواتین کو کھینچ کے لے جاتے ہیں۔ آپ دونوں بڑے سینئر قانون دان ہیں، اویس صاحب آپ بھی اور پاشا صاحب آپ بھی، ایک ٹرم یوز ہوتی ہے اسٹیٹ آف ڈیفائنس کی، اس وقت بظاہر یہ دکھائی دیتا ہے، اسلام آباد کی میں بات کرتا ہوں، یہاں پہ باوردی لوگ جو ہیں وہ لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر عدالتوں کے اندر یہ بتایا جاتا ہے جی کہ نہیں وہ جو یونیفارم استعمال ہوئی ہے اس ادارے کے وہ لوگ نہیں ہیں، وہ پولیس کے نہیں ہیں، پولیس کی یونیفارم استعمال کر کے کیا جا رہا ہے۔ دوسرا جو ہے کہ ایک چیز کہ ہم نے ماضی قریب کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، دیگر عدالتوں کے اندر دیکھا جب اس قسم کے واقعات ہوتے تھے، شیری مزاری کو جب اریسٹ کیا گیا یا محسن بیگ صاحب کو جب اریسٹ کیا گیا، جسٹس اطہر من اللہ صاحب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ 2-2 گھنٹے 4-4 گھنٹے کے نوٹس کے اوپر تمام حکام کو طلب کر لیتے تھے، تمام جو لوگ اٹھائے گئے ہیں ان کو عدالت میں طلب کروا لیا جاتا تھا۔ ابھی ہمیں ہر چیز سہمی سی دکھائی دیتی ہے، یہ کیا بنیادی وجہ ہے کہ عدالتوں کے اندر بھی وہ بولڈنس نظر نہیں آ رہی، اور ادارے جو ہیں کہ ان کی یونیفارم اس طرح سے کھلے عام استعمال ہو رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر نظر آ رہا ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ اس ادارے کے لوگ نہیں ہیں، یہ کوئی اور لوگ ہیں، یہ سارا معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں یہ صورتحال جو ہے نا یہ بڑی اہم اور بڑی کریٹیکل سچویشن ہے جو ڈیولپ ہو گئی ہے۔ مثلا آپ کے سامنے پیچھے جب انہوں نے وہ ایم پی او کے اندر گرفتار کیے تھے، اس میں عمران ریاض خان کو بھی گرفتار کیا گیا تھا، آپ کو معلوم ہے، اور ان کی عدالت نے آرڈر کر دیے رہائی کے، اس کے باوجود چھوڑا نہیں گیا۔ عدالت نے چیف جسٹس صاحب نے بلا لیا، ان پرسن بلا لیا، اور کئی دن لے تو لیل کرتے گئے۔ اس کے بعد انہوں نے آئی جی پولیس نے، ناٹ اے پرسن، ایک اتنا ریسپانسبل آدمی، آئی جی نے آ کے اسٹیٹمنٹ دے دی کہ جی وہ تو اس کو طالبان اٹھا کے لے گئے۔ اب اندازہ لگائیے کہ آئی جی اگر پولیس کی کسٹڈی سے طالبان اٹھا کے لے گئے ہیں تو وٹ فور، آپ اربوں روپیہ جو ہے یہ پولیس کے اوپر خرچ کر رہے ہیں، جو ایک انڈیویجول کی حفاظت نہیں کر سکتا، جو فنڈامنٹل رائٹس جو ہیں ان کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا۔ یہ صورتحال جب پیدا ہو جائے گی، اب بات یہ ہوتی ہے کہ دیکھیے ادارے جب تک قائم رہتے ہیں کہ جب تک ان کو ان کی امپورٹنس اور ان کی طاقت کو مانا جائے، جب ان کی رسپیکٹ کو آپ کمزور کر دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ انڈیویجول طاقتور ہو جائے گا، ادارہ کمزور پڑ جائے گا۔ میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں، میں پاشا صاحب کو بھی انگیج کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس میں خاص طور کے اوپر جو پاشا صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں اور حکومت خود ہے وہ اسٹیٹ آف ڈیفائنس کی صورت کے اندر نظر آ رہے ہیں، اور ایسی صورتحال کے اندر ہم نے ماضی میں دیکھا بار ایسوسی ایشن، بار کونسل اتنا تگڑا کردار ادا کرتی تھی کہ بہت سے اداروں کو جرت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وکلا کی طرف اس طرح سے آنکھ اٹھا کے دیکھیں۔ آپ نہیں سمجھتے کہ ہمیں اس وقت جو بار کونسل ہے یا بار ایسوسی ایشن ہے وہ بھی ذرا سہمی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں؟ نہیں، بالکل میں اس بات کی
پچھلے ہفتے ہم نے آل پاکستان لائرز ریپریزنٹیٹیو کانفرنس بلائی، جس میں تمام صوبائی بار کونسلز کے وائس چیئرمین اور چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی بلائے۔ وہاں پہ ہم نے ایک پریس ریلیز بھی متفقہ جاری کی۔ اس میں ہم نے گورنمنٹ سے بھی یہ مطالبے کیے کہ آرمی کورٹس میں سویلینز کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، اور اسی طرح ایک دو اور ایسے مطالبے تھے جو کہ سخت تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہماری قراردادیں اور ریزولوشن جب پریس ریلیزز ہیں، اس پہ گورنمنٹ کو یا ایسے اداروں کو کام دھرنا چاہیے۔ کوئی یہ ایک کولیکٹیو وزڈم کے تحت ہم یہ چیزیں باہر آتی ہیں۔ ابھی ہم یہ 1.5 ہفتے تک پشاور میں آل پاکستان لائرز کنونشن منعقد کرنے جا رہے ہیں۔ وہاں پہ ہمارا جو ایجنڈا ہے، یہ جو مین ایجنڈا پوائنٹ ہے، ان میں یہ چیزیں شامل ہیں۔ ہم کہیں بھی جہاں بھی عام آدمی کے حوالے سے بھی جب بات کرتے ہیں تو اس کے جو بنیادی حقوق ہیں جو آئین اور قانون میں دیے گئے ہیں وہ اس کو ملنے چاہیے۔ آپ کے پریس والے ہیں، ان کو جس طریقے سے اٹھایا جا رہا ہے، یا وہ گمشدہ ہو چکے ہیں اور ابھی تک ان کے ویئر اباؤٹس بھی نہیں پتہ چل رہے، تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ بار ایسوسیشنز اپنا رول پلے کر رہی ہیں اور مسلسل کیے جا رہی ہیں، بالکل ہم خاموش نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہم نے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی پیش ہو کے، میں نے خود پیش ہو کے یہ باتیں کی ہیں، اور یہ چیزیں اس طرح چھپی ہوئی تو ہے نہیں۔ آپ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ ہم سہمے ہوئے ہیں؟ ہم اپنا رول جو ہمارا مینڈیٹ ہے اس کے مطابق ہم اپنا رول پلے کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جب تک ہم میں ہمت ہے، یہ ہم جاری رکھیں گے۔ احمد صاحب، آپ کی طرف ایک آخری، بلکہ دونوں کے لیے آخری کوسچن چھوڑ رہا ہوں، ہمارے پاس 2 منٹ ہیں، اس کے اندر اگر آپ دونوں آپ 1 منٹ کے اندر مجھے جواب دے دیں کہ اس ساری سچویشن کے اندر جو بظاہر نظر آ رہا ہے، میں نے ایک کوسچن کیا تھا کہ اسٹیٹ آف ڈیفائنس کی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس میں ابھی جو لیگل فرٹرنیٹی ہے وہ اس ساری سچویشن کے اندر ایک پازیٹیو موو کے اندر کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں جی، دونوں سے۔ آپ ویسے آپ پہلے کر دیے، پھر پاشا صاحب جواب دے دیں گے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیے، کل ہی یہاں پہ لاہور میں سپریم کورٹ بار ایسوسیشن آل پاکستان لائرز ریپرزینٹیٹیو کانفرنس جو ہے، وہ کنونشن جو ہے وہ کل آرگنائز ہو رہی ہے، لاہور میں کنوین ہو رہی ہے، اور اس کو ہوسٹ کر رہے ہیں لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اس کو ہوسٹ کر رہی ہے، اور اس میں پورے پاکستان سے تمام بار سے، ڈسٹرکٹ بار، تحصیل بار، ڈویژنل بار اور پروونشل بار اور بار کاؤنسلز، پاکستان بار کاؤنسل، تمام کو اس میں بلایا گیا ہے، تمام کی نمائندگی وہاں موجود ہوگی، اور وہ اس کا مین جو ایجنڈا ہے جس کے اوپر یہ ساری گفتگو ہوگی وہ ملٹری کورٹس کے اوپر ہے کہ یہ غیر آئینی ہے۔ سپریم کورٹ بارہا یہ فیصلے کر چکی ہوئی ہے کہ ملٹری کورٹس کا تقرر جو ہے یہ غیر آئینی ہے، اور اسی کے اوپر ہوگا کہ اس کو بالکل فی الفور اس کو جو ہے یہ فیصلہ بدلا جائے، اور یہ کیونکہ غیر آئینی ہے اور قانونی تقاضے یہ پوری نہیں کرتا، آرٹیکل 10A کانسٹیٹیوشن کا جو ہے اس کی بھی یہ ڈیفائنس کے اندر ہے، اس لیے اس کو فی الفور بند کیا جائے۔ احمد صاحب بہت شکریہ۔ میں پاشا صاحب سے بھی چاہوں گا، کیونکہ ہمیں آخری 30 سیکنڈ ہے، پھر بریک کی طرف جائیں گے۔ پاشا صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ساری سچویشن سے کس طرح سے سموتھلی نکل کے ہم آئین کی، قانون کی عملداری کی طرف چل سکتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بار کونسلز اور بار ایسوسیشنز ہیں انہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے۔ لائک وائز عدلیہ جو کہ پارٹ اینڈ پارسل ہے، ان کا بھی حق بنتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کے مطابق کام کریں اور بنیادی حقوق کا تھینک یو پاشا صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع۔ حسن رضا پاشا صاحب جو چیئرمین تھے ایگزیکٹو کمیٹی پاکستان بار کونسل کے، اور احمد اویس صاحب جو ایڈوکیٹ جنرل پنجاب رہے ہیں، ہمارے سے بات چیت کرتے پاکستان میں اس وقت جو انسانی حقوق کی صورتحال اور بالخصوص وکلا کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اوپر ابھی ہم بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پاکستان کے سیاسی منظر نامے پہ کچھ بات چیت کریں گے۔ اسٹے ود اس۔